السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، تعلیم الاسلام کے گزشتہ سبق میں ہم روزے کے مستحبات کا بیان پڑھ رہے تھے۔ تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا، اسی سے ہم شروع کرتے ہیں، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: سحری کسے کہتے ہیں اور اس کا وقت کیا ہے؟ جواب: سحری اخیر رات میں صبح صادق سے پہلے کچھ کھانے پینے کو کہتے ہیں۔ رات کا آخری حصہ صبح صادق سے پہلے اس کا وقت ہے۔ سحری کھانا یہ سنت ہے اور اس کا بہت ثواب ہے۔ بھوک نہ ہو تو 1-2 لقمے ہی کھا لینے چاہیے۔ روزے کے مکروہات کا بیان۔ سوال: روزے میں کیا کیا باتیں مکروہ ہیں؟ جواب: گوند چبانا یا کوئی اور چیز منہ میں ڈالے رکھنا۔ نمبر 2، کوئی چیز چکھنا۔ ہاں، جس عورت کا خامد سخت اور بد مزاج ہو اسے زبان کی نوک سے سالن کا نمک چکھ لینا جائز ہے۔ نمبر 3، استنجے میں زیادہ پاؤں پھیلا کر بیٹھنا اور کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا۔ نمبر 4، منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگلنا۔ نمبر 5، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا۔ نمبر 6، بے قراری اور گھبراہٹ ظاہر کرنا۔ نمبر 7، نہانے کی حاجت ہو تو غسل کو قصداً صبح صادق کے بعد تک مؤخر کرنا۔ نمبر 8، کوئلہ چبا کر یا منجن سے دانت مانجنا۔ یہ سارے مکروہ ہیں۔ سوال: کن چیزوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا؟ جواب: سرما لگانا، بدن پر تیل ملنا یا سر میں تیل ڈالنا۔ نمبر 3، ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا۔ نمبر 4، مسواک کرنا، اگرچہ تازی جڑ یا تر شاخ کا ہو۔ نمبر 5، خوشبو لگانا یا سونگھنا۔ نمبر 6، بھولے سے کچھ کھا پی لینا۔ نمبر 7، خود بخود بلا قصد قے ہو جانا۔ نمبر 8، اپنا تھوک نگلنا۔ نمبر 9، بلا قصد مکھی یا دھوئیں کا حلق سے اتر جانا۔ ان تمام چیزوں سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء، روزے کے مفسدات کا بیان ہے۔ سوال: مفسدات سے کیا مراد ہے؟ جواب: مفسدات ان باتوں کو کہتے ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مفسدات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، دوسری وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ سوال: جن مفسدات سے صرف قضا واجب ہوتی ہے وہ کیا کیا ہیں؟ جواب: نمبر 1، کسی نے زبردستی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی۔ نمبر 2، روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بلا قصد حلق میں پانی اتر گیا۔ نمبر 3، قے آئی اور قصداً حلق میں لوٹا لی۔ نمبر 4، قصداً منہ بھر کے قے کر ڈالی۔ نمبر 5، کنکری یا پتھر کا ٹکڑا یا گٹھلی یا مٹی یا کاغذ کا ٹکڑا قصداً نکل لیا۔ نمبر 6، دانتوں میں رہی ہوئی چیز کو زبان سے نکال کر، جب کہ وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، اگر منہ سے نکال کر پھر نگل لیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 7، کان میں تیل ڈالا۔ نمبر 8، ناس لیا۔ نمبر 9، دانتوں میں سے نکلے ہوئے خون کو نگل لیا جب کہ خون تھوک پر غالب ہو۔ یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی۔ رمضان شریف کے سوا اور دنوں میں کوئی روزہ قصداً توڑ ڈالا، ابر یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا روزہ افطار کر لیا، حالانکہ ابھی دن باقی تھا۔ ان سب صورتوں میں صرف ان روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی جن میں ان باتوں میں سے کوئی بات پیش آئی۔ سوال: کن صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں؟ جواب: رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھ کر ایسی چیز جو غذا یا دوا یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے قصداً کھا پی لی۔ نمبر 2، قصداً صحبت کر لی۔ نمبر 3، فسد کھلوائی یا سرما لگایا اور پھر یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا قصداً کھا پی لیا، تو ان صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ سوال: رمضان شریف کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو پھر اسے کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں، بلکہ اس کو لازم ہے
کہ شام تک کھانے پینے وغیرہ سے رکا رہے۔ اسی طرح اگر مسافر دن میں اپنے گھر آ جائے یا نابالغ لڑکا بالغ ہو جائے یا حیض اور نفاس والی عورت پاک ہو جائے یا مجنون تندرست ہو جائے تو ان لوگوں کو بھی باقی دن میں شام تک روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے۔ سوال: رمضان شریف کے سوا کسی اور روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب: کفارہ صرف رمضان شریف کے مہینے میں فرض روزہ توڑنے سے واجب ہوتا ہے۔ رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے، چاہے وہ رمضان کی قضا کے روزے ہوں، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ روزے کی قضا کا بیان۔ روزے کی قضا واجب ہونے کی کتنی صورتیں ہیں؟ جواب: بلا عذر فرض یا واجب معین کے روزے نہیں رکھے یا کسی عذر کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ گئے۔ نمبر 3، روزہ رکھ کر کسی وجہ سے توڑ دیا یا ٹوٹ گیا تو ان روزوں کی قضا رکھنا فرض ہے۔ سوال: قضا کب رکھنی چاہیے؟ جواب: جب وقت ملے تو جس قدر جلدی رکھ سکے رکھ لینا بہتر ہے، بلا وجہ دیر کرنا بری بات ہے۔ سوال: قضا روزے لگاتار رکھنے ضروری ہیں یا نہیں؟ جواب: چاہے لگاتار رکھے یا چاہے درمیان میں فاصلہ کر کے، دونوں طرح جائز ہے۔ سوال: اگر پہلے رمضان کے روزے ابھی قضا رکھنے باقی تھے کہ دوسرا رمضان آ گیا تو کیا کرے؟ جواب: اب اس رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد پہلے روزوں کی قضا رکھے۔ سوال: نفلی روزہ رکھ کر توڑ دے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اس کی قضا رکھنا واجب ہے، کیونکہ نفلی نماز ہو اور نفلی روزہ یہ شروع کرنے کے بعد یہ واجب ہو جاتے ہیں۔ بقیہ انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔